ہمارا سیاسی نظام دیکھیں، عہد الحدیث کی سیاست جو ہے وہ ایک ہی نقطے سے عبارت ہے، اور وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی تنفیذ، نبی علیہ السلام کی شریعت کی تنفیذ، یہ سیاست اہل حدیث۔ بس اس کے لیے تعلیم ہو، تربیت ہو، مدارس ہو، دعوت ہو، وسائل خرچ کیے جائیں اللہ کی توحید قائم کرنے کے لیے۔ حصول اقتدار ہماری سیاست نہیں، اقتدار کی رسہ کشی ہماری سیاست نہیں، نہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے، بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نستعمل من ارادہ، جو عہدے کا طالب ہو اس کو عہدہ ہم دیتے ہی نہیں، وہ نااہل ہے۔ ہماری لسٹ میں وہ بندہ نااہل ہے جو اقتدار کا طالب ہو، عہدے کی رسہ کشی کرے، وہ نااہل ہے۔ سیاست کیا ہے ہماری؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کتاب و سنت کی تنفیذ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تنفیذ۔ اگر یہ تنفیذ میں کامیاب ہو جائے، یہ تعلیم اگر بڑھتی جائے، تو اقتدار ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھین کر لیا جائے، بلکہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا۔ کچھ لوگ نعرہ لگاتے نا، ہمارا نعرہ قیام خلافت، فضول نعرہ ہے یہ۔ خلافت زور بازو سے قائم نہیں ہوتی، تربیت، توحید، اصلاح، دعوت، تعلیم، اس کو عام کرو۔ اگر تم خلافت کے مستحق ہو تو اللہ عطا کرے گا۔ انبیاء کی جو دعوت ہے وہ قولوا لا الہ الا اللہ، اقتدار اللہ کے پیغمبر کو پیش کیا گیا، آرام سے پلیٹ میں رکھ کے بادشاہ بن جاؤ، پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ۔ آپ نے مسترد کر دی، ہرگز نہیں، بالکل غیر طبیعی چیز ہے۔ ہمارا کام قولوا لا الہ الا اللہ، نہ کہ اقتدار۔ اگر اقتدار آپ قبول کر لیتے تو کسی ایک بت کی ایک انگلی ہلا سکتے نہیں، جو طبی تعلیم کا راستہ آپ نے وہ اختیار کیا، اور جب اختیار کر لیا اور اللہ نے اقتدار دے دیا تو آپ اکیلے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور تلوار سے، نیزے سے 360 بتوں کا پل بھر میں صفایا کر دیا۔ طبی اقتدار جو اللہ کی دین، اللہ نے عطا فرما دیا، مل گیا۔ اب یہ سیاست جو ہے یہ ملک کی سلامتی کی ضامن، جب اقتدار کی رسہ کشی نہ ہو تو یہ چیز امن کا پیغام۔ آج گڑبڑ، فتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں دھرنے، کہیں جلسے جلوس، کہیں ہنگامے، کہیں قتل و غارت گری، اس لیے کہ یہ سارا جو عمل اس کا محور اقتدار کی دوڑ اور اس کی طلب ہے۔ آج یہ فتوے مذہبی منافرت پر اور سیاسی منافرت پر کیوں ہیں؟ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خون کو حلال کیوں سمجھتی ہے؟ یہ امن سلامتی؟ ایک مذہبی جماعت دوسری مذہبی جماعت کے خون کو حلال کیوں سمجھتی ہے؟ معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا؟ حالانکہ خون کی ایک ہیبت ہے، ایک بندے کی جان کتنی قیمتی، مگر یہ ارزاں کر دی گئی۔ کیوں؟ اسی ایک فرسودہ سیاسی نظام کی بنا پر۔ نبی علیہ السلام کا کیا فرمان، اور وہ فرامین ہی ہمارے منہج کا حصہ ہے۔ نمبر 1، اقتدار مت چھینو۔ حاکم حکومت پر آ جائے، حکومت اس کی استقرار پا جائے، اب کیا کرنا ہے؟ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی، یہ نہیں کہ اس سے اقتدار چھینو، یہ فتنہ ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی۔ بعض جو سلف کی دعا نا، اللہم سدد ہو او بدل ہو، یا اللہ یا اس کو سیدھا کر دے یا اس کو تبدیل کر دے۔ دعا اللہ، خود تبدیل نہیں کرنا، اللہ سے دعا کرنی، یا اس کو سیدھا کر دے، ہدایت دے دے، یا اس کو تبدیل کر دے۔ کتنا یہ عافیت کا راستہ ہے۔ ہاں ایک ہی چیز ہے، الا ان تروا منہم کفرا بواح، اپنے حاکم سے تم کفر بواح دیکھو، ظاہری کفر، کھلم کھلا کفر، جو کفر کسی تعویل سے نہ ہو، بلکہ عندکم فی ذالک من اللہ برہان، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو، برہان ہو، تب آپ خروج کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں، لیکن غیر مشروط نہیں۔
یعنی خروج منہج اہل حدیث میں جائز نہیں، حتیٰ کہ کفر بواح کیوں نہ ہو۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، کفر بواح تو ہو گیا، کھلم کھلا کفر کا مرتکب ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب دیکھو آپ کے پاس خروج کی طاقت ہے یا نہیں، مقاومت ہے یا نہیں؟ کیا گورنمنٹ کے اسلحے، اس کی مشینری، اس کی فوج، اس کی رینجرز کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مقاومت، یہ طاقت ہے؟ بالفرض ہاں طاقت ہے۔ پھر سوچو کہ اس مقاومت میں ایسا تو نہیں کوئی ایک بندہ قتل ہو جائے۔ اگر ایک بندے کے قتل کا اور خون ریزی کا امکان ہو پھر بھی خروج اور بغاوت جائز نہیں۔ یہ منہج کتنا سلامتی کا منہج ہے، کتنا امن و آشتی کا منہج ہے، منہج اہل حدیث، اور یہ صرف اس زمین کی پشت پر اہل الحدیث کا منہج ہے۔ کفر بواح پر خروج جائز ہے، لیکن مقاومت کے بعد اگر طاقت ہے کھڑے ہونے کی پھر، اور اگر طاقت ہو اور کسی ایک بندے کے قتل کا امکان ہو پھر بھی خروج جائز نہیں۔ دعا کرتے رہو، فلاں کی حکومت استقرار پا چکی، اب اس کی ہدایت کی دعا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خلق قرآن کے حاملین اور قائلین، امام احمد کی پشت پر کوڑے مارنے والے، انہیں پابند سلاسل کرنے والے، ان کی دعوت پر پابندی لگانے والے، ان کا قول ہے کہ لو کانت لی دعوت مستجابہ لجعلت علی امیر المؤمنین، اگر مجھے کوئی قابل قبول دعا دی جائے کہ دعا کر لو ضرور قبول ہوگی، وہ دعا میں خود نہیں کروں گا بلکہ اپنے امیر المؤمنین کو دوں۔ کیا امن و سلامتی کا منہج، یہ سلفی منہج بحمداللہ، منہج اہل حدیث جس کی بنیادیں کتاب و سنت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قیام، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا قیام، اور پھر جو امور سیاست یا امور امارت ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہو، کس طرح ان کا سامنا کرنا ہے۔ امام مالک کی طرح جو مدینہ میں چہرہ کالا کر کے بٹھائے گئے، مدینہ کا ان کو گشت کرایا گیا طلاق مکرہ کے مسئلہ پر، اور امام مالک رحمہ اللہ حالانکہ مدینہ والے لوگ ان کے فدائی تھے، شہدائی تھے، ان سے سچی محبت کرنے والے، کھڑے ہو کے جہاں بڑا ہجوم اور اجتماع تھا، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا وہ پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ اگر اشارہ کر دیتے لوگ حکومتی ایوانوں سے ٹکرا جاتے، لیکن نہیں، یہ منہج نہیں، یہ فتنہ کا راستہ۔ اپنا موقف بیان کیا کہ طلاق مکرہ جو ہے زبردستی کی طلاق جائز نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، کہ زبردستی نہ طلاق ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے۔ اس حدیث پر آپ کا موقف قائم، فتنہ نہیں۔ کیا اہل بغداد امام احمد بن حنبل کے محب نہیں تھے؟ سب محبین تھے۔ امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ، جن کی پشت علوم کتاب و سنت اور معارف کی حامل، لیکن نہیں کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو فتنے کا موجب بن سکے، حالانکہ پورا بغداد آپ کے ساتھ تھا، ان حکام کے ساتھ نہیں تھا، لیکن نہیں، امن اور سلامتی کا راستہ، دعاؤں کا راستہ، اور پھر جو حق ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو پیش کرنے کا راستہ۔ تو الحمدللہ یہ چند بنیادی اصول منہج اہل حدیث کے، یعنی سیاست و امارت میں ہمارے کیا اصول ہیں، ہماری سیاست کا محور کیا ہے، اور پھر عبادات میں، عقائد میں کتاب و سنت کی تنفیذ، در حقیقت یہی امن و سلامتی کی بنیاد، اور سب سے بڑھ کر خالق کائنات کی توحید، خالق کائنات کی توحید۔ دیکھیں سلامتی اللہ کی طرف سے ملتی، اللہ کے امر سے ملتی، تو اللہ کو راضی کر لو، اور اس کی رضا اس کی توحید میں۔ شرک کرو گے اللہ کی غیرت کو للکارو گے، توحید اپناؤ گے اللہ کی محبت پاؤ گے، اس کی محبت مل گئی تو پھر سمجھیں کہ نعمتیں، سکون، سلامتی، امن و آشتی ہر چیز میسر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں کتاب و سنت کے خادم ہوں،
اس کی توحید کے خادم ہوں، ہر ایسے اقدام سے گریز کریں جو اقدام فتنہ کا موجب ہوں، یا جو اقدام ہمارے ملک میں اضطراب، ہنگامہ آرائی اور مختلف جو بلیات، امراض اور مختلف مشاکل کا موجب ہوں، بلکہ ہم امن و سلامتی کے راستے کو منتخب کریں۔ اور کیوں منتخب کریں؟ ہم امن کیوں چاہتے ہیں؟ ہم سلامتی کیوں چاہتے ہیں؟ ہم فتنہ کیوں نہیں چاہتے؟ صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دعوت توحید دینی ہے، بس۔ دعوت توحید کے لیے اگر ہمارا راستہ کھلا ہے تو سمجھو ہم جنت میں رہتے، سمجھو جنت میں رہتے۔ اور اگر اپنے اوپر مشاکل کھڑی کریں، ایسی قائم کریں کہ توحید کی دعوت ہی نہ دے سکیں، تو یہ پھر ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے، ایک ایسی مشکل ہے جس کا تدارک ممکن نہیں۔ جب تک ہم دعوت توحید، اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعوت، نبی علیہ السلام کی سنت کی دعوت، نبی علیہ السلام کی محبت کی دعوت بلا روک ٹوک انجام دے سکتے ہیں، تب تک ہم جنت میں ہیں۔ اس سے بڑا سلامتی کا راستہ کوئی نہیں۔ اور اگر ہماری حرکات سے ایسا اقدام ہم پر نافذ ہو جائے کہ ہم توحید کی دعوت نہ دے سکیں، مدارس قائم نہ کر سکیں، تو یہ پھر ایک موت ہے، یہ پھر ہر مشکل کی ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے۔ تو یہ سلامتی کیوں؟ بڑی آزادی ہے دعوت توحید کے لیے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی کی دعوت دینے کے لیے، کتاب و سنت کی تنفیذ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید خالص عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو اپنی محبت اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح صحیح معنی میں کتاب و سنت کی اتباع، اقتداء کی توفیق دے، اور اس ملک کے چپے چپے پر اپنی توحید اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ بفضل اللہ تعالی المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے سرپرست اعلیٰ محترم محدث عصر فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ کے خصوصی خطاب پر آج کی مجلس کی دوسری نشست اختتام پذیر ہوئی ہے، اور انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد تیسری نشست کا آغاز کیا جائے گا۔ احباب سے گزارش ہے کہ نماز کے لیے تیاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔